بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہم ذیل الفروز کے احوال پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بیوی کے احوال پڑھے ہیں اور آج ہم نسبی حقیقی بیٹی کے بیٹیوں کے احوال پڑھیں گے۔ عبارت اما للبنات الصلب فاحوال ثلاث النصف للواحدۃ والثلثان لاثنتین فصاعدۃ مع الابن للذکر مثل حظ الانثیین فهو يعصبهن۔ رہی صلبی بیٹیاں تو ان کی تین حالتیں ہیں، نصف ایک کے لیے اور ثلثان دو یا زیادہ کے لیے، اور بیٹے کے ساتھ مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصوں کے برابر ہے اور وہ ان کو اسبہ بناتا ہے۔ دیکھیے یہاں بیٹیوں کی کل تین حالتیں بیان کی گئی ہیں، بیٹیوں کی کل تین حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر میت نے صرف اپنی ایک بیٹی چھوڑی ہو اور کوئی اولاد نہ ہو، مذکر وغیرہ اولاد، بیٹا وغیرہ یا بیٹیاں اور کچھ نہ ہو، تو اس صورت میں میت کی کل جائیداد میں سے آدھا حصہ اس بیٹی کو ملے گا۔ مثلاً ایسے سمجھے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیٹی چھوڑی اور ایک باپ چھوڑا، تو اب اس صورت میں بیٹی کو نصف ملے گا، باپ کو سدس مع العصبہ یعنی چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور بیٹی کو نصف دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ بھی باپ کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ سدس بھی ہے اور ساتھ اسبہ بھی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں، مثلاً تین بیٹیاں ہیں، دو ہیں، چار ہیں، تو اس صورت میں ان بیٹیوں کو ثلثان ملے گا۔ ثلثان کا مطلب ہے 2/3 ملے گا، جسے وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے، یعنی مکمل ثلثان۔ ایسا نہیں کہ ہر بیٹی کو الگ ثلثان ملے گا، نہیں، بلکہ کل مال کا 2/3 ملے گا۔ اب وہ 2/3 تمام بیٹیوں میں، خواہ وہ 2 ہوں یا 6 ہوں یا 8 بیٹیاں ہوں، تو ان تمام بیٹیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اب مثلاً ایک مثال دیکھیے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے اور اس نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ایک جد یعنی باپ دادا چھوڑا ہے، تو بیٹیوں کو ثلثان ملے گا، جد سدس مع العصبہ بنے گا، یعنی سدس دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بھی اسی دادا کو ملے گا، یعنی بیٹیوں کو دینے کے بعد ثلثان دینے کے بعد جو بچ جائے گا۔ اب تیسری صورت یہ کہ اگر بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہو، میت کی اولاد میں بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا یعنی مذکر اولاد ہو، تو اب وہ بیٹا ان بیٹیوں کو اسبہ بنائے گا، اور پورا ترکہ یا ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچا ہے وہ ان کے درمیان اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹیوں کو 1 حصہ، یعنی بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، اس حساب سے ان کو دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اب اس نے ایک بیوی چھوڑی، 2 بیٹیاں چھوڑی اور 3 بیٹے چھوڑے۔ اولاد موجود ہے بیٹے بیٹیاں میت کی، تو بیوی کو ثمن 8واں حصہ ملے گا۔ اب 8واں حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہوگا، لیکن اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹوں کو ڈبل ملے گا اور بیٹیوں کو سنگل یعنی 1 حصہ ملے گا۔ اب مثال کے طور پر اسی مثال میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں، تو ہم ایسے کریں گے کہ کل مال کے 8 حصے بنائیں گے، 2 حصے ہم دے دیں گے بیٹوں کو، 1 حصہ دیں گے ہم بیٹی کو، یعنی 3 بیٹے ہیں تو 6 حصے یہ لے جائیں گے، 2 بیٹیاں ہیں 1 حصہ یہ لے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں اس کی ذرا دلیل کو دیکھیں کہ بیٹی کو 1 ملے گا اور اگر 1 ہو تو اس کو نصف ملے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، کہ اگر بیٹی 1 ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر بیٹیاں زیادہ ہیں تو پھر اس صورت میں فَلَهُنَّ ثُلُثَا،
ما ترکا کہ ان کو 2 ثلث ملے گا جتنا انہوں نے کیا کیا ہے، چھوڑا ہے۔ اور تیسری حالت کہ جب ان کے ساتھ بیٹے بھی آ جائیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے برابر ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں ان تینوں حالتوں کی دلائل واضح آ چکے ہیں۔ اب میں مختصراً اس سبق کے آخر میں اس صلبی حقیقی بیٹیوں کی احوال کی وجہ حسر کو ذرا بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں، بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ میت نے بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا چھوڑا ہوگا یا نہیں چھوڑا ہوگا۔ اگر میت نے بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا چھوڑا ہے تو یہ بیٹیاں عصبہ ہوں گی، اور اگر میت نے بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں چھوڑا تو پھر بیٹی 1 ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اگر بیٹی 1 ہے تو اس صورت میں بیٹی کو کل جائیداد میں سے نصف ملے گا، آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بیٹیاں 1 سے زائد یعنی 2 یا 2 سے زائد 5 6 8 10 ہیں تو اس صورت میں ان بیٹیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ یعنی ثلثان ملے گا۔ یہ مختصراً ہم نے حقیقی بیٹیوں کے احوال بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب